السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی معمور من اللہ کسی کاذب کی بیعت میں نہیں رہتا۔ محترم امیر فیصل صاحب، صرف آپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ حالانکہ میں اپنا موقف بڑے سادہ الفاظ میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں۔ آپ کا یہ کہنا درست نہیں کہ عبد القدیر صاحب نے جو کچھ کہا میری سمجھ میں نہیں آیا، اور عبد الغفار جمبا صاحب نے قدیر صاحب کی تائید کرتے ہوئے جو کچھ کہا وہ میری سمجھ میں نہیں آیا، اور پھر آپ نے ان دونوں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے جو کچھ کہا وہ بھی میری سمجھ میں نہیں آیا۔ جناب والا، آپ تینوں نے جو کچھ کہا وہ میں اچھی طرح سمجھ گیا تھا، اسی لیے تو عرض کیا تھا کہ آپ تینوں میرا سوال ہی نہیں سمجھے، اور بغیر سمجھے جو جواب دیے گئے وہ موضوع کے مطابق تھے ہی نہیں۔ بہرحال آپ تینوں کا کسی بات پر متفق ہو جانا صرف یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ تینوں کی ذہنی ساخت ایک جیسی ہے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ آپ کی سوچ درست بھی ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ کیا کوئی ایک بھی ایسی مثال پیش کی جا سکتی ہے کہ ماموریت کا کوئی دعوے دار کسی کاذب اور دجال کی بیعت میں رہا ہو اور عرصہ دراز تک اسے صادق قرار دیتا رہا ہو؟ اس سوال کے جواب میں عبد القدیر صاحب نے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثالیں پیش کیں۔ انہی مثالوں کی تائید جمبا صاحب نے کی، اور آپ بھی مطمئن ہوئے کہ دونوں نے بڑا اچھا جواب دیا ہے۔ جو شخص تاریخ کے ان واقعات کا کچھ بھی علم نہ رکھتا ہو وہ تو کہہ دے گا کہ بہت اچھا اور کافی و شافی جواب دیا گیا ہے، لیکن حقیقت حال کو جاننے والے اس جواب کو محض جہالت قرار دیں گے۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی عزیز مصر اور فرعون کی بیعت میں نہیں رہے تھے۔ سوال میں ایسی مثال طلب کی گئی تھی کہ کوئی مامور کسی کاذب کی بیعت میں رہا ہو۔ جواب میں دی گئی یہ مثالیں چونکہ سوال کا تقاضا ہی پورا نہیں کرتی، اس لیے دیے گئے جواب جہالت کے زمرے میں آتے ہیں۔ کوئی بھی شخص امیر فیصل صاحب کو یا کسی دوسرے انسان کو روک نہیں سکتا کہ وہ کسی جہالت پر اپنی خوشی کا اظہار نہ کریں۔ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام احمدیوں اور جمویوں کے درمیان ایک قدر مشترک ہیں۔ آپ انہیں حجت نہیں مانتے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ اس پس منظر سے اتفاق نہ کریں جس پر میرے اٹھائے گئے سوال کی بنیاد ہے۔ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ حضرت مرزا صاحب کے ایک مرید کا نام عبد الحکیم تھا جو عرصہ دراز تک آپ کی بیعت میں رہے۔ بعد ازاں وہ آپ سے منحرف ہو گئے اور انہوں نے ماموریت اور مسیحیت کا دعویٰ کر دیا، اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو کاذب و دجال قرار دیا۔ اس صورتحال میں
حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے اس کے متعلق بات کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی کہ کوئی مامور من اللہ کسی ایسے شخص کی بیعت میں رہا ہو جس سے وہ بعد ازاں کاذب اور دجال قرار دے۔ حوالہ پیش خدمت ہے۔ ہم عبدالحکیم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا کبھی ایسا بھی اتفاق ہوا ہے کہ ایسا شخص 20 برس تک دجال کا مرید رہا ہو؟ یہ اس کی کون سی شامت اعمال ہے اور کون سے برے کرم اس نے کیے ہیں جو دجال کی بیعت میں رہا، اس قدر ذلت اور رسوائی اٹھائی کہ 20 برس تک شیطان کا مرید رہا۔ جب سے دنیا پیدا ہوئی اس کی نظیر تو پیش کرو کہ ایک شخص مسیح بھی ہو، رسول بھی ہو اور پھر 20 برس دجال کی بیعت میں رہا ہو۔ ملفوظات جلد 8 صفحہ 363۔ عبدالحکیم پٹیالوی صاحب کی مثال عبدالغفار جمبا صاحب پر 100% صادق ٹھہرتی ہے۔ جمبا صاحب بھی سال ہا سال مرزا طاہر احمد صاحب کی بیعت میں رہے اور بعد ازاں انہیں کاذب اور دجال کہنا شروع کر دیا۔ چونکہ جمبا صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنے لیے حجت سمجھتے ہیں اور انہیں حکم عدل تسلیم کرتے ہیں، اس لیے حضرت مرزا صاحب کے استدلال پر بنیاد رکھتے ہوئے جمبا صاحب سے ویسی ہی مثال پیش کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا جیسی مثال حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عبدالحکیم پٹیالوی صاحب سے طلب کی تھی، لیکن وہ بھی کوئی مثال نہیں دے سکے تھے اور جمبا صاحب بھی کوئی مثال نہ دے سکے۔ لہذا نتیجہ واضح ہے کہ حضرت مرزا صاحب کے سامنے عبدالحکیم پٹیالوی صاحب کی جو حیثیت تھی، حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کے سامنے وہی حیثیت عبدالغفار جمبا صاحب کی ہے، یعنی پٹیالوی صاحب بھی مفتری علی اللہ تھے اور جمبا صاحب بھی مفتری علی اللہ ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے معمولی سی عقل سمجھ ہی کافی ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے جب پٹیالوی صاحب سے سوال کیا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ معاذ اللہ وہ خود کو کاذب اور دجال تسلیم کر رہے تھے، بلکہ وہ پٹیالوی صاحب کو سمجھا رہے تھے کہ تم میری بیعت میں رہے ہو اور اگر اب مجھے کاذب اور دجال کہتے ہو تو تم مامور من اللہ نہیں بلکہ مفتری علی اللہ ہو، کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کی سنت نہیں ہے کہ اس نے جسے اپنا مامور بنانا ہو اسے کسی کاذب کی بیعت میں رکھے۔ بالکل یہی استدلال جمبا صاحب کے سامنے رکھا گیا کہ آپ مرزا طاہر احمد صاحب کی بیعت میں رہے تھے اور اگر اب آپ انہیں کاذب اور دجال کہتے ہو تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کے مطابق تم مامور من اللہ نہیں بلکہ مفتری علی اللہ ہو۔ امیر فیصل صاحب، اگر آپ نے نیک نیتی سے دریافت کیا ہے کہ وہ کون سا کاذب اور دجال تھا جس کی بیعت میں جمبا صاحب رہے، تو پھر ایسا نتیجہ اخذ کرنے کو آپ کی سادگی اور کج فہمی ہی کہا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی مثال دے کر واضح کیا جا چکا ہے کہ معاذ اللہ وہ کاذب نہیں تھے بلکہ انہیں کاذب کہہ کر پٹیالوی صاحب مفتری علی اللہ قرار پا گئے تھے، بالکل اسی طرح جمبا صاحب کسی کاذب یا دجال کی بیعت میں نہیں رہے تھے، بلکہ یہ جس مرد حق کی بیعت میں رہے بعد ازاں
اس مرد حق کو کاذب اور دجال کہنا شروع کر دیا۔ چنانچہ بیان کردہ استدلال کے مطابق یہ جمبا صاحب کے مفتری علی اللہ ہونے پر دلیل قاطع ہیں۔ آپ چونکہ اپنے آپ کو وکیل بھی کہتے ہیں، میں نے بات کو ایسے سادہ اور عام فہم طریق سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر نیت نیک ہو تو ایک موکل بھی سمجھ جائے، صورتحال مختلف ہو تو پھر وکیل تو رہا ایک طرف، ہو سکتا ہے کوئی چیف جسٹس بھی اسے سمجھنے سے انکاری ہو جائے۔ پسند اپنی اپنی، نصیب اپنا اپنا۔ خاکسار طاہر محمود امجد، 1 مئی 2021۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔